لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ سعودی عرب سے. مکہ مکرمہ کی مسجد حرم کی کیا صورتحال ہے، حجاج کرام کی کیا صورتحال ہے، کتنی گرمی ہے، کتنا رش ہے، یہ آپ لوگوں سے اسی ولاگ میں شیئر کر رہے ہیں. دوسری چیز محترم ناظرین، جب آپ لوگ مسجد حرم کی طرف جائیں تو آپ لوگ اپنے ساتھ کیا چیزیں، کیا سامان لے کر جائیں، یہ بھی آپ لوگوں سے اسی ولاگ میں شیئر کر رہے ہیں. تیسری چیز، جہاں پانی تقسیم ہو رہا ہو، کھانا تقسیم ہو رہا ہو، کھانا آپ لوگ کیسے لیں اور پانی کی بوتل استعمال کر کے اس کا کیا کریں، یہ بھی آپ لوگوں کو اسی ولاگ میں بتائیں گے. تازہ ترین صورتحال گرمی کی یہ ہے، گرمی کم ہے لیکن پچھلے ہفتے کے اندر کچھ ایسا موسم تھا، ٹھنڈ زیادہ ہو رہی تھی، پنکھے جو چل رہے تھے وہ بند تھے، لیکن اب صحن کے اندر جس سے فوار نکلتی ہے، پانی نکلتا ہے، وہ پنکھے چل رہے ہیں. تھوڑی سی گرمی زیادہ ہے لیکن موسم بہترین ہے. جو لوگ عمرہ پہ آنا چاہتے ہیں وہ آ سکتے ہیں. رش انتہائی زیادہ ہے. کل جمعے میں بہت زیادہ رش تھا. جیسے رمضان المبارک میں پورے رمضان کے اندر ہی رش زیادہ رہتا ہے، لیکن آخری عشرے کے اندر بہت سارے لوگ سعودی عرب سے بھی اور کنٹریوں سے بھی آتے ہیں. یہاں ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں عید بھی کریں گے اور رمضان المبارک میں روزے بھی رکھیں گے، کیونکہ رمضان المبارک کے اندر عمرے کرنے کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنا کی طرح ہے. رمضان المبارک میں عمرہ کرنا ایسے ہے جیسے حج کرنا ہے. تو یعنی رمضان المبارک کے اندر عمرے کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کی فضیلت آپ لوگ جانتے ہیں، اس لیے بھی لوگ زیادہ ہوتے ہیں. آج کل بھی مسجد حرم میں بہت زیادہ رش ہے. دوسری چیز محترم ناظرین، حج عمرے کے سفر میں آپ لوگ کہیں سے کھانا لے رہے ہیں تو کھانے کے اندر کسی کو دھکے نہ دیں، اور ایسا اپنے آپ کو ثابت نہ کریں کہ کہیں کھانا بٹ رہا ہے، کوئی دے رہا ہے تو آپ لوگ ایسے طریقے سے کھانا لیں کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. محترم ناظرین، ایسے نہ ہو کہ کھانے پہ جھپٹ رہے ہیں، دھکے دے رہے ہیں، پہلے مجھے مل جائے. ایک اچھا انسان ہونا ثابت کریں، ایک اچھا پاکستانی، ہندوستانی، ایک اچھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ثابت کرے. کھانے پہ لپکے نہ، کھانے پہ کسی کو دھکا نہ دیں. جب کھانا کھا لیں، بچا ہوا کھانا روڈ پہ ایسے پھینک نہ دیں، بلکہ اس کو ایک طرف کہیں رکھیں. اتنا ہی کھانا لیں جتنا آپ کو ضرورت ہو، اور پہلی چیز ہے کھانے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. دوسری چیز، آپ لوگ یہاں دیکھیں گے لوگ پانی تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، تو پانی کی جو بوتل لیں اتنی ہی لیں جتنا آپ لوگوں کو پانی پینا ہو. لوگ کیا کرتے ہیں، فری کی بوتل ہے، آدھی بوتل پی آدھا پھینک دیتے ہیں. یہ حرام کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پانی کو ضائع نہ کرو، پانی کو ایسے نہ بہاؤ. اگرچہ تم نہر پر بھی ہو، یعنی نہر پہ انسان بیٹھ کر وضو کر رہا ہے، نہا رہا ہے، پانی کو وہاں پر بھی، حالانکہ وہاں تو پانی زیادہ ہے، وہاں پر بھی پانی کو ضائع کرنے کا حکم نہیں دیا. تو محترم ناظرین، ہم کینیا میں گئے تو پانی کی قدر وہاں ہمیں معلوم ہوئی. ایک چھوٹی سی بوتل، اتنی بوتل سے ہم وضو کرتے تھے، آدھی بالٹی سے ہم بعض دفعہ کپڑے دھوتے تھے. پانی کی بہت زیادہ قلت ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے فراوانیاں دے رکھی ہے. محترم ناظرین، جب آپ لوگ مسجد حرم کی طرف جائیں 10 چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے. یہ چیزیں اپنے ساتھ لے کر جانی ہے. محترم ناظرین، اپنے سامان کو آپ لوگوں نے اپنے ہوٹل میں کبھی نہیں چھوڑنے. ریال ہیں، یہ آپ لوگوں نے اپنے بیگ میں نہیں رکھنے. اگر آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں، آپ اس کو 2-3 جگہ ڈیوائیڈ کریں، 2-3 جگہ رکھ لیں، یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا. پہلی چیز، آپ لوگوں نے اس سفر کے اندر اپنے پاسپورٹ کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے. پاسپورٹ کو لوارث نہیں چھوڑنا. اگر آپ لوگ گروپ کی شکل میں ہیں تو ہر شخص اپنے سامان کی خود حفاظت کرے. ایسے نہ ہو کہ جب آپ لوگ بس سے اتریں تو سمجھے میرے بھائی نے میرا بیگ اٹھا لیا ہوگا. نہیں، لوگ اپنا سامان خود اٹھائیں، خود رکھیں. بعض دفعہ ایسے ہوا کہ لوگ جب گروپ میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں میرا سامان اس نے اٹھا لیا ہوگا، وہ بس میں ہی سامان رہ جاتا ہے.
ہر شخص اپنا سامان خود اٹھائے، اس کی خود حفاظت کرے۔ پاسپورٹ کو آپ لوگوں نے اپنے ساتھ رکھنا ہے، اس کو لوارث کہیں نہیں چھوڑنا، اس کی خاص طور پر آپ لوگوں نے حفاظت کرنی ہے۔ دوسری چیز، آپ لوگوں نے اپنا ویلٹ بٹوا ہے، اس کو آپ لوگوں نے خاص طور پر محفوظ رکھنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ساتھ ہی رکھیں، یہ سب سے بہتر ہے۔ بعض دفعہ لوگ ہوٹل سے حرم آتے ہیں، ان کے پیچھے سامان چوری ہو جاتا ہے، اس کا آپ لوگوں نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ تیسری چیز، اپنے ساتھ فون اور پاور بینک بھی ضرور رکھیں۔ جب آپ لوگ ہوٹل سے حرم میں آنے لگیں تو آپ لوگ اپنے فون کو، اپنے موبائل کی بیٹری جو ہے اس کو فل کر لیں اور پاور بینک بھی ساتھ رکھیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی شخص گم ہو جاتا ہے، آپ لوگ موبائل کے ذریعے سے، فون کے ذریعے سے اس کو تلاش کر سکتے ہیں۔ چوتھی چیز، اپنی میڈیسن بھی تھوڑا سا بیگ کے اندر رکھ لیں۔ راستے میں طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بخار ہو جاتا ہے، لمبا چلنے کی وجہ سے کسی کو الرجی ہو جاتی ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے، آپ اپنے ساتھ رکھیں گے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے کھا کر، آپ لوگ وہاں یعنی مطاف میں صفا مروہ کی سعی کے دوران یعنی آپ کی طبیعت وہاں خراب نہیں ہونی چاہیے۔ بعض دفعہ انسان صبح 10 بجے نکلتا ہے، عصر کے وقت آتا ہے، میڈیسن بھول جاتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے، پھر انسان کو دوبارہ واپسی آنے جانے میں وقت ضائع ہو جاتا ہے، لہٰذا اپنی میڈیسن بھی اپنے ساتھ رکھیں۔ پانچویں چیز، اپنے ساتھ جائے نماز ہلکا پھلکا سا جو سافٹ ہو، نرم ہو، اس کے اوپر آپ لوگ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، نیچے بچھا کر تھوڑی دیر لیٹ بھی سکتے ہیں، بعض دفعہ اس کو تکیہ بنا کے تھوڑی دیر آرام بھی کر سکتے ہیں۔ جائے نماز ہلکا پھلکا سا سافٹ اپنے ساتھ لے کر جائیں، اس کا فائدہ آپ لوگ دیکھیں گے۔ چھٹی چیز، آپ کے ساتھ آپ کے والدین ہیں یا کوئی اور بوڑھا شخص ہے، آپ کے گروپ کے لوگ ہیں، ان کو اپنا نمبر، ان کا نمبر اپنے پاس رکھ لیں۔ دیکھیں یہاں بہت سارے لوگ طواف کے دوران، صفا مروہ کی سعی کے دوران گم ہو جاتے ہیں، اگر نمبر آپ کا ان کے پاس ہوگا، ان کا آپ کے پاس ہوگا تو انشاءاللہ آپ لوگ بآسانی تلاش کر لیں گے۔ اس کے علاوہ محترم ناظرین، آپ لوگ مسجد حرم میں جائیں، ایک جگہ طے کر لیں، صفا مروہ کی سعی کے بعد، طواف کے 7 چکروں کے بعد اگر کوئی شخص گم ہو جاتا ہے تو یہاں اس پلر کے پاس، اس جگہ کے پاس ہماری ملاقات ہوگی، سارے لوگ وہاں جمع ہو جائیں گے۔ ساتویں چیز، اپنے ساتھ 2 شاپر رکھیں، ایک کے اندر آپ لوگ اپنا جوتا رکھیں گے، دوسرا شاپر مسجد حرم جو اللہ کا گھر ہے، اگر آپ لوگ وہاں کوئی گن دیکھیں، گٹھلی دیکھیں، کوئی چھوٹے چھوٹے بٹے دیکھیں یا کوئی ایسی چیز جو مسجد حرم کو خراب کر رہی ہو، وہ شاپر میں ڈالیں، کچرا دان میں، بعد میں اس کو کچرا دان میں ڈال دیں گے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو اجر ملے گا۔ مسجد حرم میں آپ لوگوں نے خدمت کرنی ہے، مسجد حرم میں اس نیت سے جائیں، طواف کریں گے، قرآن پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، اللہ کے کمزور بندوں کی خدمت کریں گے، وہاں گندگی نہ پھیلائیں گے، نہ گندگی ہونے دیں گے، انشاءاللہ اس کا دنیا آخرت میں آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اجر دیں گے۔ یا آپ لوگ 2 تنیوں والا تھیلا لے لیں گے، شاپر میں جوتا ڈال کے اس میں ڈال کر آپ لوگ پیچھے ڈال لیں گے۔ جب آپ لوگ طواف کر کے فارغ ہوں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو جوتے کی ٹینشن نہیں ہوگی، کہیں باکس میں رکھیں گے، کہیں اور جگہ رکھیں گے، وہاں آپ لوگوں کو جانا پڑے گا، پھر آپ لوگوں کو پریشانی ہوگی۔ تو آپ لوگ اگر کندھے پہ ڈال لیں گے تو آپ لوگوں کو یہ بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ 8ویں چیز، اپنے ساتھ ایسا شاپر جس میں پانی، آب زمزم آپ لوگ باہر لے کر چلے جائیں، تو وہ شاپر ملتا ہے، اس میں آپ لوگ پانی لے کے اپنے ہوٹل پہ چلے جائیں گے، وہاں بھی آب زمزم خوب پئیں گے۔ آب زمزم مکہ مکرمہ میں بڑی نعمت ہے، جب آپ لوگ یہاں پہ آئیں تو آب زمزم خوب پیا کریں، اس میں شفا ہے، جس نیت سے پئیں گے وہی مراد، وہی نیت انشاءاللہ آپ لوگوں کی اللہ تعالیٰ پوری کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، منافق آب زمزم کم پیتا ہے، مومن آب زمزم خوب پیتا ہے۔ آب زمزم یہاں پیٹ بھر کے پئیں، انشاءاللہ بڑا ہی فائدہ ہوگا، بہت ساری بیماریوں سے نجات آپ لوگوں کو ملے گی۔ لیکن ان دنوں کے اندر آپ لوگوں نے نارمل پینا ہے، زیادہ ٹھنڈا نہیں پینا، کھانسی نہ ہو جائے، گلا خراب نہ ہو جائے، بخار نہ ہو جائے۔ جب یہاں کھانسی شروع ہوتی ہے وہ گھر جانے تک ختم نہیں ہوتی، اپنے ساتھ کھانسی کا سیرپ بھی رکھیں اور پانی زیادہ ٹھنڈا نہ پئیں۔ محترم ناظرین، جب آپ لوگ صبح سے شام تک مسجد حرم میں آتے ہیں، اپنے ساتھ نمکو، بسکٹ، میوہ جات، ڈرائی فروٹ اپنے ساتھ رکھیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ دیکھیں گے۔ جب آپ لوگ یہاں آئیں گے مسجد حرم میں صفا مروہ کی سعی کے دوران، کوئی کمزور شخص ہے، کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بعض لوگوں کو بھوک برداشت نہیں ہوتی، بعض شوگر والے ایسے ہوتے ہیں جن کو بھوک برداشت نہیں ہوتی، کسی کو بسکٹ دے دیں گے، کسی اور کی بھی خدمت کر سکتے ہیں، لیکن دھیان سے 10ویں چیز، مسجد حرم میں آتے ہوئے کم سے کم سامان اپنے ساتھ لائیں، زیادہ سامان ہو جائے گا کندھے پہ رکھنا، لمبا چلنا آپ لوگوں کو مشقت ہوگی، پریشانی ہوگی۔ کم سے کم سامان لائیں، کم سے کم چیزیں ساتھ لائیں، اتنا سامان لائیں جس کا وزن کم سے کم ہو، آپ لوگ بآسانی
یہاں اٹھا سکے، چل پھر سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ محترم ناظرین، اپنی رائے کا کمنٹس باکس کے اندر ضرور اظہار کیجئے گا۔ کوئی سوال، کوئی چیز پوچھنی ہے انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں، آپ لوگوں کو جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔